नबी की जिंदगी शुरू से। इस सीरीज द मोहम्मद के जरिए मेरी कोशिश है कि इस्लामिक नबी मोहम्मद की जिंदगी की पूरी सच्चाई आपके सामने लाई जाए, इस्लामिक किताबों से ही। खदीजा से शादी के बाद नबी की जिंदगी में आगे क्या हुआ वो समझेंगे और देखेंगे कि कैसे खुदा ने जगह जगह बेचारे नबी के साथ धोखे किए और कभी मदद के लिए सामने नहीं आया, चाहे वो मदद अल्लाह की पसंदीदा इबादतगाह काबे के लिए हो या खुदा के प्यारे पैगंबर की इज्जत उतरने से बचाने की हो। आज के एपिसोड से हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी के लिए बेतहाशा मोहब्बत एक कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। इससे पहले के 4 एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह बचपन से ही प्यार के लिए तरसे और जवानी से ही पैसे के लिए तरसे नबी को अचानक ही सब कुछ खदीजा के जरिए मिल जाता है। खदीजा न सिर्फ उनकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी उठाती है बल्कि उनको उनकी दिमागी बीमारियों की वजह से आए दिन दिखने वाली अजीब चीजों का एक अलग ही मतलब उनको समझाती है और उन्हें खुदा के नबी होने का एहसास करवाती है, जिसके लिए वो अपने भाई वर्का बिन नौफाल की मदद भी लेती है। खदीजा से शादी के बाद नबी की जिंदगी अब बेहतर हो चली थी। चाचा अबू तालिब के बार बार काम ना करने के ताने मारना भी बंद हो चुका था, क्योंकि मोहम्मद अब मक्का की सबसे अमीर औरत के शौहर थे। नबी ने खदीजा से शादी से पहले यमन, बसरा और सीरिया में खदीजा के लिए 3 बार तिजारत की थी, लेकिन शादी के बाद किसी तिजारत का जिक्र नहीं मिलता। शादी के बाद खदीजा नबी को संभालने में खो जाती हैं और नबी ने भी खदीजा के जमे जमाए बिजनेस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये अपनी बीमारी में अपनी सपनों की दुनिया में ही रहते थे, जिसके नतीजे में खदीजा का कारोबार धीरे धीरे ठप होने लगा। नबी अपने चाचा के घर जैसी जिंदगी ही जीते थे और कोई काम नहीं करते थे, और करते भी थे तो वो काम जिसने दुनिया को कभी कुछ नहीं दिया, यानी खुदा की इबादतगाह काबे की देखभाल, जो खुद ना वो कर पाए और ना ही उनका अल्लाह। जब ये 35 साल के हुए थे तब इनकी जिंदगी से ये वाक्य मिलता है। काबे की तामीर यानी मरम्मत। ये बात नबूवत से पहले की है, जिस वक्त काबा पूरी तरह से तबाह हो गया था। काबे के साथ इस तरह का हादसा कोई नई बात नहीं। अल्लाह का ये घर दुनिया का इकलौता ऐसा घर है जिसकी शायद अब तक सबसे ज्यादा बेहुरमती हुई है, और अल्लाह हर बार अपना घर बचाने में नाकाम रहा। पहले जानते हैं काबे के बारे में। इस्लामिस्ट की माने तो कहा जाता है कि अल्लाह ने जब सबसे पहले इंसान आदम को बनाया तो इसे इसके गुनाह की वजह से जन्नत से निकालकर जमीन पर भिजवा दिया। इसकी बीवी हव्वा को अरब में और आदम को हिंदुस्तान में भेजा, और इसके बाद अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि वो अरब जाकर वहां अल्लाह के घर को तामीर करे, यानी कि बनाए। इस तरह जमीन पर सबसे पहला घर काबा बना। इसके बाद नबी इब्राहिम के जमाने में इसे दोबारा से तामीर किया गया और इस वक्त इसे पक्का बनाया गया। ये इस्लामिक कहानियां छोड़ दी जाएं तो असल में काबा कुछ और नहीं बल्कि अरब के बुत परस्तों का मंदिर था, जिसमें ये लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। अब क्योंकि अरब के लोगों को इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन से जोड़ना था, इसलिए इसकी कहानी इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल से जोड़ दी गई। खैर, अब देखते हैं नबी की जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले काबे की तामीर का वाकया। काबे की मरम्मत। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हमने जाना कि काबे की देखभाल का जिम्मा मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब का था, लेकिन उनकी मौत के बाद ये जिम्मेदारी मोहम्मद को पालने की जिम्मेदारी के साथ मोहम्मद के चाचा अबू तालिब के पास आ गई थी। जिस वक्त हजरत मोहम्मद की उम्र करीब 35 साल की हुई, यानी इनकी नबूवत मिलने से 5 साल पहले का वाकया है कि उस वक्त मक्का शहर में एक खतरनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि उस वक्त मक्का शहर में एक जबरदस्त बारिश हुई और जिससे मक्का शहर में एक बड़ा सैलाब आ गया, और फिर जिससे शहर की बहुत सारी इमारतें भी टूट गईं। अब क्योंकि काबा वहां के बुत परस्तों का सबसे बड़ा मंदिर था, जो कि मक्का शहर के बीच में था, और इसके चारों तरफ कई सारी पहाड़ियां थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सैलाब आने के बाद काबे की दीवारें भी टूट गईं। कुरैश कबीले वालों को इस बारे में पता था कि अगर मक्का में कोई सैलाब आया तो काबा टूट जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी काबे की दीवारें और काबे का गिलाफ पूरी तरह से जल चुका था, जिसकी वजह से ये पहले ही कमजोर हो चुका था। कुरैश वालों को लगा कि अगर यहाँ कोई सैलाब आया तो काबा बिल्कुल नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने तुरंत काबे के चारों तरफ एक बड़ा सा बांध बना दिया ताकि ये कुदरती आफतों से काबे की हिफाजत कर सकें। मगर ऐसा नहीं हुआ, और जब अगली बार सैलाब आया तो काबा टूट गया। ये सब मक्का की आम इमारतों के साथ हुआ ही हुआ, लगे हाथ अल्लाह के घर के साथ भी यही हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं,
حضرت محمد کی موت کے بعد بھی کعبے پر حملہ کرنے توڑنے والے کئی واقعے کعبے کے ساتھ بہت بار پیش آئے، اور محمد کے مرنے کے بعد بھی کئی بار اسلامی خلیفاؤں نے بھی اپنی خلافت کے فائدے کے لیے کئی بار کعبے کو کھلونوں کی طرح تلوا دیا، یعنی کعبے کی بے حرمتی کی، جس کا ایک ایگزامپل آپ کو میری سیریز خلافت کا خونی کھیل کے لاسٹ ایپیسوڈ میں ملے گا۔ ان انسانی حرمتوں کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر بھی کعبے کے ساتھ ایسی گھٹنائیں پیش آتی رہیں۔ اس لیے ابابیل کا کعبے کو ہاتھیوں سے بچانے اور نوح کے وقت آئے سونامی پر کعبے کو آسمان میں اٹھا لینے والا واقعہ کتنا سچا ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ جو پرانے وقت میں کعبے کو بچا سکتا ہے، وہ دوبارہ کعبے کی حفاظت کرنے سے کیسے چوک گیا۔ یہ واقعات دیکھ کر لگتا ہے کہ یا تو اللہ میاں خود ہی اپنے گھر کی بے حرمتی کروانا چاہتا تھا، یا پھر اللہ تھا ہی نہیں اور پرانے وقت میں لکھی گئی باتیں کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھیں۔ خیر، کعبے کے ساتھ ہوئی اس گھٹنا کے بارے میں ہر اسلامک تاریخی کتاب میں لکھا ہے، جیسے کہ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت محمد کی عمر قریب 35 سال کی ہوئی تو اس وقت مکہ میں ایک زبردست سیلاب آیا۔ قریش قبیلے والوں نے سیلاب کو روکنے کے لیے ایک باندھ بنا رکھا تھا، مگر کیونکہ اس وقت پانی کا زور اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے سیلاب اس باندھ کو توڑتے ہوئے اس پر سے گزر کے کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کعبے کی دیواریں کمزور ہو گئیں اور اس میں شگاف یعنی کعبے کی دیواریں پوری طرح سے ٹوٹ گئیں، اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آگ لگ جانے کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب ذرا یہاں پر دھیان دیں، اس کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک عورت کعبے کے پاس تھی، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے وہاں آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، جس سے کعبے کے پردے کے ساتھ ساتھ اس کی دیواروں میں بھی آگ لگ گئی، جس سے پورا کعبہ جل گیا۔ اس لیے قریش کے لیے اب اور زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان کمزور دیواروں کو اب سیلاب کا پانی بالکل تباہ کر دے گا، اور ایسا ہوا بھی۔ آگ لگنے کے بعد کعبے کی چٹکی دیواریں سیلاب آنے کے بعد پوری طرح ٹوٹ گئیں۔ جب کعبہ ٹوٹ چکا تھا تو اتنا زیادہ ٹوٹ گیا تھا کہ مکہ والوں کو اسے دوبارہ بنانے کی ضرورت پڑی، اور پھر انہوں نے فیصلہ لیا کہ کعبے کو اس کی بنیاد تک کھود کے اسے زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے۔ کعبے کو دوبارہ سے نئی صورت میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ فیصلے میں شامل تھا کہ اس بار اس کی چھت بنائی جائے گی جو کہ ابراہیم کے کعبے میں نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دیواریں زیادہ بڑی بنائی جائیں گی، اور اس کے دروازے کو بھی پہلے سے اونچا کیا جائے گا تاکہ ہر کوئی شخص کعبے میں داخل نہ ہو سکے، صرف بڑے لوگ یا باقی لوگ صرف اجازت کی بنا پر ہی کعبے میں داخل ہو سکیں۔ یہ سب فیصلہ کرنے کے بعد کعبے کو اس کی بنیاد تک توڑنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ کعبے کی تعمیر پھر سے ہو۔ پہلے تو انہیں کعبے کو توڑنے سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کعبہ گر نہ جائے یا ان پر کوئی بجلی نہ گر جائے یا کوئی ابابیل چڑیا نہ آ جائے، لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو دھیرے دھیرے ان لوگوں نے کعبے کو بنیاد تک گرا دیا، اور پھر کعبے کو پھر سے بنانے کے لیے پتھروں اور باقی چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کام کے لیے مکہ کے قبیلے والوں نے کعبے کے حصوں کو بنانے میں اپنا اپنا کام بانٹ لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کعبے کو بنانے کے لیے کسی بھی طرح کی حرام کی کمائی کا استعمال نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں انہوں نے کس چیز کو حرام کہا۔ سیرت حلبیہ میں آتا ہے، لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبے کی بنیاد کو بنانے کے لیے کسی حرام کی کمائی کا استعمال نہیں کریں گے، جیسے سود یعنی بیاج کی کمائی، کسی بد کردار عورت کی کمائی، اور کوئی ناحق یا چوری کیے گئے مال کا استعمال نہیں ہوگا۔ غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ مکہ کے قریش کے لوگ سود کی کمائی کو حرام کہہ رہے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں اسلام کے آنے سے بھی بہت پہلے کی تھیں اور بعد میں انہی رولز کو کاپی کر دیا گیا۔ ایک اور غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں بنیاد الفاظ آیا ہے کہ کعبے کی بنیاد بنانے کے لیے چوری کا مال استعمال نہیں ہوگا، مگر کعبے کی باقی چیزوں کو بنانے کے لیے چوری کی چیزیں استعمال ہو سکتی تھیں، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ جی ہاں، سیرت ابن ہشام اور باقی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ روم کا ایک بادشاہ یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنوانے کے لیے لکڑیاں، پتھر اور باقی ضروری چیزیں ایک سمندری جہاز کے ذریعے روم سے یمن کی اور بھجوا رہا تھا۔ جب یہ جہاز جدہ شہر کے پاس پہنچا تب موسم خراب ہونے کی وجہ سے جہاز کے ساتھ سمندری درگھٹنا ہو جاتی ہے۔ جب اس بارے میں مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا تب یہ ترنت جدہ پہنچے اور وہ سارا سامان لے آئے اور پھر اسے کعبے کی تعمیر میں استعمال کر لیا۔ یعنی کعبے کو بنانے کے لیے جو سامان استعمال ہوا ہے وہ ایک گرجا گھر بنانے کے لیے استعمال ہونے والا تھا۔ خیر، اسی طرح سامان کو جمع کیا گیا اور کعبے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ تو اس طرح کعبے کو تعمیر کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جا سکے، وہی اللہ جس نے اپنے اس گھر کے لیے کچھ نہیں کیا اور الٹا ایک سیلاب بھیج کر اسے توڑ بھی دیا۔ سب کے سامنے نبی کے کپڑے اترنا۔
آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت مکہ کے لوگ کعبے کا حج ننگے ہو کر کرتے تھے، اور جس میں عورتیں اور آدمی بھی شامل ہوتے تھے۔ یعنی جیسے ایک انسان پیدا ہوا، ٹھیک اسی حالت میں کعبے کی عبادت ہوتی تھی۔ اور اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ رسم کئی سالوں تک جاری تھی، اور کئی سارے صحاباؤں نے بھی یہ کام کیا جب تک کہ اس کام سے منع نہ کر دیا گیا۔ یعنی اسلام میں پرانا ہر کام جائز ہے اگر اسے منع نہ کیا جائے۔ اب کیونکہ اس وقت وہاں بنا کپڑوں کے ہی عبادت کرتے تھے، تو کعبے کی تعمیر کے وقت بھی یہ پریکٹس کی جاتی تھی، اور مکہ کے مشرکی نہیں بلکہ پیارے نبی نے بھی ایسا کیا۔ جس وقت قریش کے لوگ کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے، تو ان کے ساتھ حضرت محمد بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ سیرت حلبیہ اور بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ کعبے کی تعمیر شروع ہوتے وقت حضرت محمد اور ان کے چاچا جن کا نام عباس تھا، یہ دونوں بھی کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونے لگے۔ اس وقت یہ پتھر اپنے کندھوں پر رکھ کر لا رہے تھے، جس وجہ سے شاید انہیں پرابلم ہو رہی تھی۔ اس لیے ان کے چچا عباس نے ان کو مشورہ دیا اور کہا کہ پتھر رکھنے کے لیے اپنی تہمت کو اتار کے اپنی گردن پر رکھ لو، جس سے تمہیں پتھر ڈھونے میں سہولیت ہو جائے، جیسا کہ باقی لوگ بھی کر رہے تھے۔ یعنی ننگے بدن کعبے کی تعمیر کے لیے پتھروں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت عباس کے کہنے پر محمد صاحب نے بھی یہ کام کر دیا، یعنی اپنی تہمت اتار کے اسے گردن کے پاس رکھ لیا۔ مگر اس کے بعد محمد صاحب پر اچانک بے ہوشی چھا گئی، اور پھر یہ چکر کھا کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو چلانے لگے کہ میرا تہمت کہاں ہے۔ اسی کے ساتھ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ بے ہوش ہو کر گرے، اس کے بعد آئندہ انہیں کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ تھا نبی کی زندگی کے نبوت ملنے سے پہلے کا قصہ۔ 1400 سال پہلے عرب کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے ایک انسان کا قصہ، جس میں خدائی فطرتیں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتی۔ دھوپ سے نبی کو بچاتے ہوئے بادل جیسی روحانی باتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ خدائی محبت ان کی زندگی کے دوسرے حصوں میں کیوں نہیں دکھتی؟ پرانی کہانیوں میں ابابیل کا کعبے کو ہاتھیوں سے بچانے کا قصہ دکھتا ہے، لیکن نبی کی زندگی میں اور بعد میں ایسا کچھ بھی کیوں نہیں ہوتا؟ ان سب کا ایک ہی جواب ہے: جھوٹ اور مکاری۔ لکھنے والے نے ہر جگہ جھوٹ لکھا ہوتا تو بات نہیں بن پاتی، ہر جگہ سچ لکھا ہوتا تو بھی بات نہ بن پاتی۔ اس لیے سہارا لیا گیا کچھ جھوٹ اور کچھ سچ کا، اور بنا دیا گیا باقی مذہبوں کی طرح ایک اور مذہب، تاکہ انسانیت کو طاق پر رکھ کر کچھ لوگوں کے لیے مال و دولت اور غلاموں کا انتظام کیا جا سکے۔ بنے رہیے سیریز کے ساتھ اور دیکھتے رہیے مذہبوں کے نام پر انسانی فطرتوں کا پردہ فاش ہوتے ہوئے۔ ملیں گے جلدی ہی۔ اس کے آگے کا اتہاس اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جے ہند، جے وگیان، انسانیت حافظ۔